میرے ایک کزن ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, شاید وہ پوڈ کاسٹ سنتے بھی ہوں گے. انہوں نے میوزک چھوڑا ناٹ بیکاز آف ریلیجیس ریزنس, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے دین کی وجہ سے نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ, اور ایسی بات نہیں ہے کہ وہ دین کی کوئی ریزن نہیں تھی, لیکن ہی وانٹیڈ ٹو میک دس تھنگ کلیئر. وہ کہتے ہیں کہ میرے ایموشنز کو ڈکٹیٹ کرتا تھا میوزک. بالکل ایسے کہتے ہیں میں صبح نکلتا تھا گاڑی پہ, میں یہ والا جانرا لگاتا تھا تو سارا دن میں ایسے رہتا تھا, میں دوسرا جانرا لگاتا تھا تو میرا موڈ ویسے رہتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ کوڈ آئی لیٹ میوزک ڈکٹیٹ مائی ایموشن. تو میوزک کے بارے میں میں نے کہیں پڑھا تھا کہ میوزک شیطان کی اذان ہے, دا کال آف سیٹن. آپ دیکھیں کہ میوزک آپ کو کن چیزوں پہ موٹیویٹ کرتا ہے, کہ آپ کے کیا ایموشنز آتے ہیں. صحیح. آپ کا حرام ریلیشن شپس کا دل کرتا ہے, آپ کا فارنیکیشن کا دل کرتا ہے. آپ نے پورنوگرافی کی ایگزامپل ابھی دے دی. میوزک سننے کے بعد آپ کو کوئی نیکی کا کام تو ذہن میں نہیں آتا نا, کہ میں کسی کی مدد کر دوں, میں کوئی اچھا کام کر لوں, نماز پڑھ لوں. آپ کو سارے الٹے کام ذہن میں آتے ہیں. جس طرح انسانی روح کو تسکین ملتی ہے قرآن مجید سے, اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہے شیطان کے ساتھ. شیطان کین ناٹ اسٹینڈ دا قرآن. سبحان اللہ, ویری ٹرو. آپ یقین کریں کہ کٹنگ لانگ اسٹوری شارٹ, مجھے رقیہ کرنے کا ایک موقع ملا, اور ملٹیپل ٹائمز میں نے رقیہ کیا کیونکہ وہ میرے فیملی کا کیس ہی تھا. اور رقیہ تھوڑا بتا بھی میں ہماری آڈینس کو شاید نہ دے دوں, رقیہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی خاص چیز ہے. رقیہ کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ وہ آیات یا قرآن مجید کا کوئی بھی پورشن آپ کسی بندے کے سامنے جو کہ یا تو پوزیسڈ ہو, یا اس کو کوئی فزیکل پین ہو, یا کوئی کو اسپرچل مسئلہ ہو. یعنی کہ اللہ نے قرآن سورۃ الفاتحہ کا ایک نام شفا ہے, شفا ہے. قرآن مجید کو خود اللہ نے جو ہے وہ شفا سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید کے اندر ہی. تو اس کو ریسائٹ کرنے کو رقیہ کا ایکٹ کہتے ہیں, اور وہ اللہ کی اجازت سے اگلا بندہ ہیل ہو جاتا ہے. دس از واٹ رقیہ از. اچھا, جو شیاطین ہیں وہ رقیہ اور آذان اور اقامت وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے. اور آپ یقین کریں, رقیہ کرتے ہوئے میں نے دو چیزیں بہت پروفاؤنڈ دیکھی. نمبر 1, رقیہ کرتے ہوئے میں نے جو میرے سامنے جو کیس تھا اس پہ پوزیشن ہوئی ہوئی تھی, جو ہاتھوں کے سائنس تھے علی بھائی, وہ سارے وہ تھے جو کہ میوزیشنز کرتے ہیں. اچھا, یعنی کہ ٹو مائی سرپرائز اس میں سے اکثر سائنس مجھے نہیں پتا تھے, اور جب میں نے آ کے بتائے تو مجھے پتہ لگا یہ تو میوزیشنز کے سائن ہیں. اینڈ شی واز این ایلڈرلی لیڈی. شی واز این ایلڈرلی, جو میوزک شاید وہ اس طرح نہیں, وہ ان کا میوزک سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور آپ اس چیز سے آڈینس ریلیٹ کرے, یہ ریسنٹلی پچھلے سال میں جو کانسرٹس ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے, جو ضیاء بھائی بھی بہت کوٹ کرتے ہیں, جس میں یہ پورے انہوں نے سیٹینک ریچولز کیے تھے. اچھا, اور دوسری بات جو میرے لیے پروفاؤنڈ تھی وہ قرآن مجید کی تاثیر تھی. آپ یقین کریں, شاید سننے والوں کو یقین نہ آئے, لیکن کیونکہ میں نے تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہے. میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا تھا, میں آیت الکرسی پڑھتا تھا, اور میں سورہ یہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا تھا, آگے سے چیخوں کی آوازیں آتی تھیں, ایز اف آپ کسی کو آگ لگا رہے ہیں. یعنی کہ وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں کیا تاثیر ہے. اور آن دا کانٹری پھر مجھے شرم بھی آئی کہ دیکھو کہ یہ اس میں اتنی تاثیر ہے قرآن مجید کے اندر, کہ اگر یہ شیطان کو آگ لگا سکتا ہے تو یہ ہماری روحوں کو کیوں تسکین نہیں دے سکتا. تو اسی لیے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم میوزک سن رہے ہیں, وی آر اوپننگ ڈورز ٹو شیاطین. عبدالعلیم نے جو مثال دی, وہ راول پنڈی کے ایک مشہور راکی ہیں, جنہوں نے رمضان کے دنوں میں وہ کسی پہ رقیہ کر رہے تھے, اور وہ جو میوزک تھا وہ ہمسایوں کی طرف سے نہیں تھا, وہ جو یہ اٹھانے کے لیے نہیں آتے سحری کے لیے, وہ ڈھول والا تھا. وہ کہتے ہیں میرے 4-5 گھنٹے کی رقیے کی محنت پہ پانی پھر گیا اسے ایک ڈھول والے کی وجہ سے. تو آپ اسی کا تعلق ہے پورنوگرافی سے بھی, بے حیائی سے بھی. باتھ روم میں دعا نہ پڑھ کے جانا, غصے کی حالت میں بہت زیادہ ہونا, موسیقی کا ہونا. یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں میوزک ہے, اٹ از این اوپن ڈور فار شیاطین کہ وہ آپ کی زندگی میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں. بالکل. میں نے دین کی طرف جب آنا شروع کیا تو میری لائف میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, جس کا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا. تو میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تھا ایک مسجد میں, جو کہ اس اللہ معاف کرے اس سے پہلے میں نہیں پڑھتا تھا ریگولرلی, اور میں مسجد کے بالکل لاسٹ جو جہاں جوتیاں نہیں پڑی ہوتی وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس ٹائم پہ گیا تھا, استغفر اللہ. تو امام صاحب نے ایک بہت زبردست خطبہ دیا, ایمان بوسٹنگ خطبہ تھا. اس کے بعد انہوں نے نا مطلب ایک ہوتا ہے نا ٹریڈیشنل سٹائل, اس طرح نہیں, انہوں نے ہاتھ کھڑے کروا کے نا پرومس لیے کہ آج کے بعد آپ کون پرومس کرتا ہے کہ آج کے بعد میوزک نہیں سنے گا. اچھا. تو میں ذرا نا پمپ ہوا تھا سن کے خطبہ, میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. اور وہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, ویسے تو اللہ معاف کرے کہ بعض اوقات چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی ہیلپ کی کہ میں نے اسی وقت پہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب نہیں میں نے سنا. میوزک سننے والا بھی گناہ کرتا ہے, آدم علیہ السلام سے بھی گناہ ہو گیا.
ایک بحیثیت بشر ایک انسان ہوتے ہوئے گناہ ہو گیا. جیسے کہ اسکالر سمجھاتے ہیں کہ ابلیس سے بھی گناہ ہو گیا. ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی, آدم علیہ السلام نے بھی بات نہیں مانی. اللہ نے ایز این اینٹی ڈوٹ یا ایز اے تھیراپی قرآن مجید بھیجا. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو سورہ بقرہ کی کیا آیات ہیں؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ نے کہا کہ اب تمہیں میں نیچے اتار رہا ہوں, تمہارے پاس ہدن ہدایت آئے گی. الہدا قرآن مجید ہے, جس نے اس کی پیروی کر لی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس سے ہمیں گناہ اور قرآن کا ایک تعلق پتہ لگتا ہے. گناہ ہم سے بھی ہوتا ہے, گناہ آدم علیہ السلام سے بھی ہو گیا, اس کی تھیراپی ہے قرآن مجید, نہ کہ ہم جو ہے اس تھیراپی کو چھوڑ کے جو کہ جس گناہ کی وجہ سے ہمیں بھیجا گیا تھا وہ اسی گناہ کی ایک نیچر کو ہم ریپیٹ کرتے تھے. پھر یہ لیرکس دیکھیں, تیرے نام سے جی لوں, تیرے نام سے مر جاؤں, تیری جان کے صدقے کچھ ایسا کر دوں. اللہ کہتا ہے کل ان صلاتی و نسکی و محیایا للہ رب ومماتی للہ رب العالمین. یہاں پہ یہ کس طرح کی illusion کریٹ کی جا رہی کہ سب کچھ تو ہی ہے, پھر یہ ہم تیرے بنا اب رہ نہیں سکتے, تیرے بنا کیا وجود میرا. از اٹ ٹرو؟ میں نے لوگ دیکھے ہیں ان کے ہارٹ بریک ہوتے ہیں, شادی ہو جاتی, سب کچھ دن لگتے ہیں, بوائز تو خاص طور پہ کچھ دن لگتا ہے, ہاں کسی اور کے ساتھ چل جاتے ہیں. اور اللہ سورہ معارج میں کہہ رہا ہے کہ اس دن ایک بندہ اپنی معشوقہ کو سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہوگا کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈال. معشوقہ چھوڑیں, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و امی, ابو سے بھائی سے الگ الگ بھاگیں گے, یہاں تک کہ حاملہ اپنا بچہ ضائع کر دے گی.